اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا اطراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. عزیزان محترم، ماہ محرم کی آج ہماری چھٹی مجلس ہے اور یقیناً چند دن جو ہیں وہ باقی ہیں کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے اپنے خاندان کو لے کر. چند دن کا مہمان ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کا لال، کہ جسے بی بی نے چکیاں پیس کر پالا تھا، جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آغوشوں میں اپنے شانوں پر لے کر دنیا کو بتاتے رہے کہ حسین کون ہے. سجدوں کو طولانی کر دیا تاکہ حسین کی اہمیت پتہ چلے کہ یہ عبادتیں، یہ نمازیں سب حسین بچانے والا ہے. امام حسین علیہ السلام جس مقصد کے لیے کربلا پہنچے وہ کوئی اچانک سے ہونے والا حادثہ یا اتفاقاً امام وہاں رک گئے یا گزر رہے تھے، ایسا نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کو یزید کربلا نہیں لے کر آیا، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کو برپا کیا، کربلا کو قائم کیا اور وقت یزید کو کربلا بلا کر اس کے چہرے کو بے نقاب کیا. اور یہ معاملہ، یہ معرکہ اتنا امپورٹنٹ اور اتنا مہم تھا اور ہے کہ یہ رہتی دنیا تک حق اور باطل کے چہروں کو واضح کرتا رہے گا. حق کے معیارات کربلا ہی کے آغوش سے جنم لیتے ہیں اور باطل جو کہ کربلا میں آ کر ٹکرایا تھا، قیامت تک کے لیے اس کے جتنے بھی اقتدار تھے وہ سب جو ہے وہ واضح ہو جائیں گے. امام حسین علیہ السلام نے جو ہماری گفتگو ہے، بہرحال انبیاء نے جو کام کیا اور انبیاء جو کام کرتے آئے وہی کام کو اپنے اوج اور کمال اور بندگی کو بھی اوج و کمال پر امام حسین علیہ السلام نے نمایا. دنیا کے اندر دو ہی نظام ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو الہی نظام ہے کہ جو خداوند متعال کی طرف سے ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو خداوند متعال کی طرف بڑھ رہا ہے یا اس کی طرف ہے. دوسرا اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، کہنے کو بہت سارے نظام ہیں، بادشاہت ہے، کوئی قدیمی نظام، کوئی سنتی نظام اور اس طرح کی چیزیں جو پوری دنیا میں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، یا آپ ڈیموکریسی کہہ لیں یا آپ کوئی بھی کہہ لیں، بادشاہت آج کل کے دور کے اندر بھی آپ کہہ لیں، قبیلوں کا نظام کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، یہ سارے نظام اصل میں ہیں ایک ہی. کیونکہ جہاں پر یا تو خدا کا سسٹم ہے یا پھر خدا کے علاوہ. اب خدا کے علاوہ کچھ بھی ہو وہ اپنے وجود کے اندر وہی استعماریت رکھتا ہے، اپنے وجود کے اندر جو ہے وہ وہی چیز رکھتا ہے کہ جو انسان محور ہے. کیونکہ جہاں ظاہر تعلیمات پروردگار و تعلیمات انبیاء نہیں، وہاں پر سب کچھ انسان محور ہے، انسان کے گرد گھوم رہا ہے. سینٹر جو ہے ان ساری چیزوں کا وہ خود انسان ہے. انسان خود سوچتا ہے، انسان اپنے بہتری کے لیے وہ خود سمجھتا ہے کہ وہ اچھا جانتا ہے، اسے افکار، فکر، اسے آزادی چاہیے، اسے وہ آزاد ہونا چاہتا ہے، وہ خود سوچنا چاہتا ہے، وہ کریٹو ہونا چاہتا ہے. یہ جو آزادی ہے، یہ جو کریٹیوٹی ہے، یہ جو انسان خود اپنے آپ کو سنبھالنا چاہتا ہے، وہ کسی مذہب کی قید میں نہیں رہنا چاہتا. کہتا ہے مذہب اگر ہے بھی اس کا تعلق بس صرف ایک گوشے سے ہے، ایک عبادت سے ہے. دنیا کے معاملات کہاں مذہب کو پتہ اور کیا مذہب کو پتہ. وہ مذہب تو جو 14 سال پہلے آیا تھا، اس مذہب کو کیا پتہ.
آج کل کے اس ماڈرنائزیشن دور میں کیسے ہوگا؟ عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں وہی ہیں جو انبیاء کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے انہوں نے انہی باتوں کو دہرایا تھا. ان کے الفاظ، ان کی چیزیں یہی تھیں. کوئی بھی نئی چیز دنیا میں جو ہو رہی ہے وہ نئی نہیں ہے. شکلیں بدل گئی ہیں، چیزیں بدل گئی ہیں، بلڈنگیں بدل گئی ہیں، لیکن نظام وہی ہے. وہی سلطے کا نظام، وہی استعمار، وہی ظالمیت، وہی ظلمت، وہی تاریکی، وہی اندھیرا، وہی جہالت ہے. کیوں؟ کیونکہ جو بھی چیز نور سے کھینچ لے انسان کو وہ ظلمت کی طرف. ان الاولیاء، جہاں پر پروردگار جو ہے وہ ذکر کرتا ہے کہ جہاں پروردگار جو ہے وہ کیا کرتا ہے، انسان کو یخرجون من النور، نور ظلمات سے نور کی طرف پروردگار لے کے جاتا ہے. مگر وہ لوگ الذین کفروا، وہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اولیاء ہیں طاغوت کے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ نور سے ظلمات کی طرف لے کے جاتے ہیں. اب آج پوری دنیا کے اندر کون ہے جو نور کی دعوت دے رہا ہے؟ کس نے نور کی دعوت دی ہے؟ کس نے ظلمت کے اندھیروں سے کھینچا ہے؟ کس تعلیمات نے انسانیت کو، بشریت کو ظلمت سے باہر کھینچا ہے؟ ظلمت کی ڈیفینیشن یقیناً آپ جو ہے وہ بہت ایکسٹینڈڈ ہے، بہت زیادہ آپ اس کو کھول سکتے ہیں. خوب ایک شخص شاید کسی ظلمت، یعنی ظلمت کی جو سادی سی تعریف ہے وہ تو تاریکی ہے، تو ڈارکنس ہے، وہ اندھیرا ہے. تو یہ اندھیرا، یہ ڈارکنس، یہ نہ جاننا، جہالیت، یہ انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس انڈیویجول سے زیادہ وہ چیز کہ جو انڈیویجول کو بھی مجبور کر رہی ہے ان حالات پر، وہ یقیناً وہ پورا سسٹم ہے کہ جو ظلمت سے بھرا ہے. اب اس کے اندر چاہے انڈیویجول ہو، چاہے جو ہے وہ کمیونٹی ہو، چاہے وہ سوسائٹی ہو، کچھ بھی ہو. اب اگر کوئی شخص ویسٹ کے کسی کنٹری میں رہتا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم دنیا میں سب سے زیادہ سوسائڈ جو ہیں وہ کسی ایک ملک میں ہوتی ہے، کیا وجہ ہے وہاں؟ کیوں ایسا ہے؟ جبکہ ایسے ملک ہیں کہ جو دنیا میں جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں اس میں سب سے بہترین ملک ہیں دنیا میں. یہاں تک کہ جب بچہ اگر کسی کو پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو ماں کو بہت پہلے سے ویکیشنز مل جاتی ہیں پیڈ، اور اس کے بعد بچہ جب ہوتا ہے پھر جب تک وہ یہ ہے تو وہ بہت ہفتے میں ایک آدھ دن ویک میں کام کر سکتی ہے. یعنی ویلفیئر ہے، اسٹیٹ بہت زبردست ہے. لیکن دیکھیں تو انسان موت کی طرف سب سے زیادہ ہے وہاں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کچھ آزاد ہے، انسان ہر چیز کا آزاد ہے. اب وہ جب بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزیں کرتا ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے. ایک وقت میں آ کر وہ تھک جاتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ اب زندگی میں ہے کیا؟ کیونکہ ایمان نہیں ہے، کیونکہ دین نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، آخرت کی طرف جو ہے وہ بڑھنا نہیں ہے. وہ سب کچھ کر چکا ہوتا ہے، بس اس کے بعد کوئی بچتا ہی نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس دنیا سے خود ہی چھین لیتا ہے. اس میں قصور کس کا ہے؟ اس اکیلے شخص کا ہے جو ظلمات میں ہے، یا کوئی ایسا سسٹم ہے جو اسے ظلمات میں دھکیل رہا ہے؟ تو عزیزان محترم، خود یہاں بہت ضروری ہے، کیونکہ بہرحال امام حسین علیہ السلام کسی ایک ذاتی فردی شخص کے گناہ کی وجہ سے نہیں آئے کربلا، یہ کربلا کا معرکہ ہوا، بلکہ ایک ایسے شخص کہ جس نے حدود نظام الہی کو توڑا ہے. یعنی حدود ہے نظام الہی کے، اس کو توڑا ہے. جب وہ اس کو توڑ رہا ہے تو وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں نہیں توڑ رہا کہ صرف وہ غلطی کر رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے، نہیں، بلکہ وہ اس نے ایسا توڑا ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہوگی، پوری قوم جو ہے وہ بے حسی کا شکار ہوگی، پوری قوم جو ہے وہ ظلمت اور تاریکی اور جہالت اور غفلت کے اندھیروں میں ڈوب جائے گی. وہ نظام الہی کو توڑ رہا ہے. تو یہاں پر ظاہر ہے اللہ کے جو ولی ہیں وہی آئیں گے جو ظلمت سے کھینچ کر نور کی طرف لے جائیں گے. امام حسین علیہ السلام نے یہ کام کیا. آج دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر
جو ہے وہ ہر چیز، اب جتنے بھی سسٹم ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، اگر اللہ کی طرف یا اللہ کے سسٹم کے ماتحت نہیں ہے تو یہی ہے، کمیونزم کا سسٹم ہے، انسان محور ہے، سب کچھ انسان ہے، ساری چیزیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہر چیز انسان کی آسائش کے لیے، اس کی آرام کے لیے، اس کی سکون کے لیے، چاہے وہ اس کی بیٹھنے کی جگہ ہو، چاہے اس کی کام کی جگہ ہو، چاہے وہ اس کی ٹریولنگ جگہ ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز آپ دیکھیں کہ انسان محور ہے. وہ انسان کو اپنی ذات کے لیے اچھی چیزوں کو کریٹ کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن سب کچھ اس کے محور ہے. یعنی اس کی زندگی میں آخرت تو بے معنی ہے، آخرت کا ہے ہی نہیں، معنی ہی نہیں ہے اس کے یہاں، کہ وہ تو ہے ہی نہیں. وہ ان باتوں کو تو وہ بڑے آرام سے جو ہے وہ آج کل کے جو ٹی وی سیزنز آ رہے ہوتے ہیں ان میں وہ بٹوین دا لائنز ان ساری باتوں کو کہے جاتے ہیں کہ ڈو یو تھنک دیر از ججمنٹ ڈے؟ دیر از نو ججمنٹ ڈے. ڈو یو تھنک دیر از ہیون؟ دیر از نو ہیون. ایوری تھنگ از ہیئر. سب کچھ یہی ہے ایکچولی، یہی ججمنٹ ہے، یہی سب کچھ ہے. جنت چاہیے وہ بھی یہی ہے، سب ہے، جو کرنا ہے کرو. اس لیے آپ دیکھیں کہ معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہے، اصل میں حدود نہیں ہے اس کے کوئی. حقوق انسان اور بشریت اور ہیومن رائٹس کے نعرے لگانے والے سب انسانوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، انسانیت کے حقوق پامال ہو رہے ہیں. صرف بڑے بڑے سیمینار، بلڈنگیں اور کانفرنس اور بس یہیں تک ہے. دنیا میں انسانیت پامال ہو رہی ہے، انسانیت کو کچلا جا رہا ہے. حقوق، قوموں کے اپنے حقوق تھے، اپنی زمینیں ہیں ان کی، اپنے ریسورسز ہیں، اپنے وسائل ہیں، مگر انہیں ان کے ساتھ چھینا جا رہا ہے، ظلم اور ستم ہو رہا ہے اور کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. اسی ظلم کے خلاف حسین ابن علی علیہ السلام کربلا پہنچے ہیں، تاکہ قیامت تک جو بیدار ہونا چاہتا ہے اسے اپنے آپ کو کربلا سے متصل کرنا پڑے گا. وہ آج کل کے دور میں جہاں ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، ماڈرن علم ہے، وہ کہتے ہیں اصل ضرورت نہیں ہے، انسان کو تفکر فکر خود کرے. اصل کسی کے ماتحت یا کسی کے انڈر میں اسے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. انسان کیسے کر سکتا ہے کہ جو جتنا بھی علم ہے وہ انبیاء کے اختیار میں اللہ نے دیا، ائمہ علیہ السلام کو دیا. اب جو بھی علم ہے وہ انہی کے امبریلا کے انڈر سے باہر آئے گا اور کہیں سے نہیں آئے گا. لیکن کہا نہیں، انسان کو عقل سے بالغ ہونا چاہیے، انسان رشد کرے، وہ اس مقام پہ پہنچے. خوب اسلام بھی منع نہیں کرتا، اسلام بھی کہتا ہے انسان کی عقل بالغ ہو، انسان رشد کرے، انسان فکر کرے. مگر کیسے فکر کرے، کس شیلٹر کے انڈر فکر کرے، کہاں تک فکر کرے، اب یہ بہت ضروری ہے. اب خود فکر کرے گا تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو دنیا میں ہو رہا ہے. خود فکر کر کر ہی تو یہ سب کچھ ہم آج دنیا یہاں پہنچا دی ہے ہم لوگوں نے. خود فکر کرنا، سارے کام فکر کرنا. اب یہ ہم انسان کو ظاہراً کہا کہ سب کچھ ہو ہے، یہ وہی الوہیت اور برتری ہے کہ جو فرعون نے کہی تھی، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میں بہترین رب ہوں. اب وہ ایک فرعون تھا اور اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور اپنے آپ کو رب بنایا. آج کا جو سسٹم ہے، آج جو سسٹم پینیٹریٹ کیا گیا ہے، وہ سب کو رب بنا رہا ہے. ہر شخص جو ہے وہ خود مختار ہے، ہر شخص فرعون بنتا جا رہا ہے. ہر شخص اپنے حساب سے، ہر قومیں، ملتیں، ملک، افکار، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ انسان محور، انسان کو کیا کہہ رہی ہیں؟ تو فرعون چھوٹے، پہلے ایک مصر تھا، ایک فرعون تھا، اب چھوٹے چھوٹے مصر ہیں اور سب فرعون بنتے جا رہے ہیں. خوب جب یہ فرعون سب بنیں گے تو ہرج اور مرج ہوگا ظاہر ہے، یعنی فائٹ ہوگی. ہر آدمی اپنی منفعت، اپنا پروفٹ چاہے گا، ایک دوسرے کو کھینچے گا، ایک اس سے کھینچے گا، ایک اس سے کھینچے گا. کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ کو فائدہ دینا ہے. اب ایک جنگل بنا دیا، ایک جنگل کا قانون، جب دل چاہے جس قوم کو چاہے مار دو، رگڑ دو، گھس جاؤ، تباہ کر دو. قرآن بھی کہہ رہا ہے فرعون کیا کرتا تھا، ان کے مردوں کو قتل کر دیتا تھا، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو قید کر دیتا ہے. کیا کر رہا ہے آج؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو فرعون نے کیا کیا؟ زندہ بچوں کو، جن ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے، مار دیا ان کو. ابھی کیا کر رہا ہے؟ ابھی آپ کو لگتا ہے کہ ویسے نہیں مار رہا، لیکن ہمارے بچوں کے ذہن مار رہا ہے. یہ گیمز، یہ گیجٹس،
یہ آن لائن گیم، یہ ساری چیزیں، یہ ڈفرینٹ اپلیکیشن، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اختیار میں، ہم تو یوزر ہیں خالی. گوگل کس کے پاس ہے؟ گوگل کون چلا رہا ہے؟ ہم تو سب یوزر ہیں. ہم کچھ کرنا بھی چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ باہر آؤٹ. پورا سسٹم ڈیزائن انہوں نے کیا ہوا ہے. پورے سسٹم کو وہ ڈیزائن لے کر وہ انہوں نے جو اتنے عرصے سے کیا، یہ سب چیزیں جو بھی کی، جو 1600 کے بعد، جو رونیسانس کے بعد سے لے کے اب تک جو لے کر بہرحال ناکام ہو گئے. ناکامی ہو گئی کہ جتنے بھی بڑے سسٹم تھے، سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، سب فیل ہو گئے. حل نہیں ہے کسی کے پاس. تباہی کے دہانے پر آپ دیکھیں پہنچ چکے انسان. اب وہ ایک نئی ہدف کی طرف بڑھ رہا ہے. اب وہ ایسا معاملہ کریٹ کر رہا ہے کہ جس سے ایک حکومت کر سکے. اسے بھی ایک شوق ہے حکومت کرنے کا، اور وہ ہے مجازی ورچوئل ورلڈ. ایک ورچوئل ورلڈ کریٹ کرو، کوارنٹائن میں ڈال دو پوری دنیا کو. 4 بلین لوگ کوارنٹائن چلے گئے. جب کوارنٹائن جائیں تو ورچولی ان کو کنٹرول کرو، ان کے افکار کو، اور چند لوگوں یا کمپنیوں کے ہاتھ میں پوری دنیا کا اقتصاد یعنی اکانومی دے دو. پوری دنیا کی نارمس چینج کر دو. کامرس سے ای کامرس پہ آ جاؤ. میڈیسن الگ، ویکسینیشن الگ، ہر چیز سسٹمیٹک ہے. کنٹرول، ذہن کنٹرول ہو. عزیزان محترم، وہ اب اتنی ساری چیزیں جو دنیا میں ہو رہی ہیں، تو وہاں پر کربلا کیا درس دے رہا ہے؟ کربلا کس لیے ہم آئیں، روئیں، گریا کریں، گھر چلے جائیں؟ کربلا ہمیں کس طرف پرووک کر رہا ہے؟ ہمیں کوئی ہمارے اندر سپارک پیدا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اپنے وقت کے ٹائرنٹ کو سمجھنے کی کوشش دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ وہ یہی ہے کربلا کا معرکہ، کہ جس کے اندر بہرحال ہم نے جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھنا ہے، اور ہمیں اپنے معاملے کو آگے کی طرف بڑھنا ہے. تو یہاں بہرحال ہمیں انڈیویجول کیپیسٹی میں سب سے پہلا اسٹیپ اٹھانا ہے، اور اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، اپنے اندر کو، اپنے باطن کو صحیح کرنا ہے. اپنے باطن کو صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان توجہ کرے. ایک تو اپنے مقصد اور ہدف کو پہچانے. ہر شخص کا مقصد اور ہدف وہ کہ ایک مین مقصد ہے، اور وہ ہے کہ ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. امام کی طرف بڑھنا، یہ ایک ہمارا الٹیمیٹ گول ہے. سب کا راستے الگ ہو سکتے ہیں، شاید پرواز یا ٹریول کی ٹائم الگ ہو سکتے ہیں، شاید طریقہ الگ ہو سکتا ہے، روش الگ ہو سکتی ہے، لباس الگ ہو سکتا ہے، پروفیشن الگ ہو سکتا ہے، سب الگ ہو سکتا ہے. اس میں کوئی نہیں ہے، اب سب کو جانا ہے. لیکن میرا وظیفہ کیا بنتا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے، میرا پروفیشن کیا ہے، میرے اس پروفیشن سے ہاؤ آئی کین ہیلپ مائی امام. میں اپنے اس پروفیشن سے امام کو کیا مدد کر سکتا ہوں. میں اپنے اندر کون سی ایسی ایکسپرٹیز کو پیدا کروں کہ جو مجھے آج کے میرے امام کے لیے میں مدد دے سکوں. تو وہاں یہ بہت وسیع ایک ٹاپک ہے کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھے گا. اور وہ جو رکاوٹیں ہیں، وہ جو ہرڈلز ہیں، مجھے اس کو ریموو بھی کرنا ہے. نہ صرف اپنے لیے، لوگوں کے لیے بھی. اگر میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ ہرڈل ہے تو مجھے اس کو ریموو کرنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک راستے سے جا رہے ہیں، منزل پہ جا رہے ہیں، راستے میں پتھر پڑے ہوئے، کسی جگہ پر پتھر ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ میں یوں بچا کر میں چلا جاؤں، کوئی اور بھی پیچھے آئے گا، تو آپ پیچھے آ رہے ہیں، یا پتھر ہٹا کر دوبارہ پتھر میں رکھ دیں گے؟ نہیں. یہ جو رکاوٹیں ہیں میں نے دور کروں، ایسی رکاوٹیں دور کروں کہ میں بھی نکلوں اور میرے ساتھ باقی لوگ بھی نکلیں. یعنی میں اپنے اندر اس کمالات کو پیدا کروں ذاتی طور پہ بھی، کہ جو اس قابل ہو سکیں کہ میں ایک چراغ کی مانند ہوں، میں ایک روشنی کریٹ کروں، تاکہ لوگ میرے ساتھ ساتھ اس راستے کو طے کریں. عزیزان محترم، پہلی چیز انسان کا اپنا نفس اور اپنی ذات ہے. اگر اس کی عبادت بہتر ہے، اگر اس کی تفکر و فکر اس کا اچھا ہے، تو وہ یقیناً گریجولی اس کی طرف بڑھ رہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی جلدی پہنچے، کوئی دیر سے پہنچے. اب یہ انسان کی ایفرٹس کے اوپر بھی ہوتا ہے. بہرحال لطف کرم شامل رہنا، انسان جو ہے وہ صرف تفکر فکر اور پڑھنے سے نہیں، بلکہ
یعنی اس کا ایک رابطہ ہونا امام کے ساتھ، وقت کے امام کے ساتھ، ائمہ علیہ السلام کے ساتھ، جو اس کو کھینچتا ہے، اور وہاں پر یقیناً اس کو جو ہے وہ پرسنلی اپنے آپ کو انہینس کرنا ہے، اس میں دعائیں ہیں، اس کی عبادت ہے، اس کا قرآن سے رابطہ ہے، پھر اس کا اپنے اطراف میں رابطہ ہے، اپنے سوشل اس کا جو سیٹ اپ ہے وہ کیسا ہے، اس کے حقوق کس کے سب کے ادا کیسے کرتا ہے، یہ جو امام سجاد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. امام رسالہ حقوق میں جو حقوق بیان کر رہے ہیں، انسان کا اللہ پر کیا حق ہے، نفس پہ کیا حق ہے، میاں بیوی کا آپس میں کیا ہے، اولاد کا باپ والدین پر، والدین کا اولاد پر، استاد کا شاگرد پر، شاگرد کا استاد پر، وہ اس طرح بہت سارے سب آرڈینیٹ سے کیا حقوق ہیں. یعنی ہمارے پورا اطراف جو ہے وہ سسٹمیٹک ہے. ایسا نہیں کہ قرآن نے کوئی موضوع بیان نہ کیا ہو، کوئی جگہ بیان نہیں، سب کچھ بیان ہے، سب کچھ واضح ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں ڈھونڈنا ہے، ہمیں محنت کرنی ہے اور اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہے. پہلی چیز وہ خود ہے، اس کا رابطہ اپنے امام کے ساتھ، اس کا رابطہ پروردگار کے ساتھ، اس کا رابطہ عبادتیں، یہ اس کا رابطہ، اس کا اپنا رابطہ، اس کے اپنے ساتھ کیسا ہے. اس کو انہینس کرنے کے لیے یقیناً انسان اپنے پرسنلی ذات پہ پہلے رکاوٹیں دیکھے، اپنی عبادتیں اس کی کیسی ہیں، نماز وہ کیسی پڑھتا ہے، عبادت وہ کیسی کرتا ہے، اور اگر کوئی رکاوٹیں ہیں تو رکاوٹوں کو دور کرے. ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑی چیز نہ ہو سکتا ہے چھوٹی چیز ہو، لیکن رکاوٹ ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو. جب انسان بہت دور ہو جائے تب اس کو احساس ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے. تو انسان اس لیے اس مقام پہ پہنچے کہ جیسے بہرحال بعض لوگ علماء اپنی زندگی میں ہونے والے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے، ریئلائز کرتے تھے، اور اس کی جو ریزن ہوتا تھا اس تک پہنچ جاتے تھے. تو یعنی انسان کو ریزنس تک پہنچنا بڑا امپورٹنٹ ہے. رجب علی خیاط کے جو بہت بڑے عرفا میں سے گزرے ہیں، ٹیلر تھے، اور اللہ نے لطف اور کرم کیا اور ان کے اوپر سے حجاب ہٹ گئے، یعنی ان کے لیے جو ہے وہ دوسرا عالم جو ہے وہ مشاہدہ جو ہے واضح ہو گیا. ریزنس کو جانتے تھے، ریزنس، کوئی چیز ہو رہی ہے، یہ کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے. شخص کہتا ہے کہ میں انہیں لے کر جاتا تھا درس پر، اور میری زوجہ یعنی میری وائف جو تھی وہ بہت بیمار تھی، اور ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بیماری ہے. میں انہیں لے کر جا رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ دعا کریں میری وائف کے لیے، بہت بیمار. تو انہوں نے کہا کہ دنیا کی ساری دوائیاں کھلا دو، ٹھیک نہیں ہوگی. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا ہاں، اس کا علاج، کیونکہ اس نے غیر موجودگی میں تمہارے فرزند کو، یعنی اس کا بھی بیٹا ہی ہے، اس کو جو ہے وہ مارا ہے، اس کے اوپر سختی کی ہے، جبکہ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا. وہ بچے کی آہ جو ہے وہ لگ گئی. عزیزان محترم، بہرحال وہ کہتے ہیں کیا کروں، کہا بچے کو خوش کرو، تحفہ دو، بس چھوٹا بچہ ہے، اسے تو خود سمجھ میں نہیں آئی، تحفہ دو، کچھ کرو. تو پھر اس کو ماں کے پاس اس نے ایسے ہی کیا اور پھر ان کو شفا ہو. یعنی بعض اوقات ہماری زندگی میں ہونے والے واقعات ہمارے اپنے ہی کسی وجہ سے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں. انسان نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کی نماز اچھی نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی اچھی؟ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، کہیں نہ کہیں کچھ کھاتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے، کوئی ایسی کوتاہی ہو رہی ہے کہ اسے توفیق نہیں ہوتی کہ وہ نماز شب، تہجد کی نماز میں اٹھ سکے، جبکہ اس نے کئی الارم لگائے موبائل پہ. بعض لوگوں کی فجر قضا ہو جاتی ہے، بعض لوگ نماز اول وقت نہیں پڑھ پاتے، بعض لوگ نماز پڑھتے نہیں ہیں تو خشوع کی حالت نہیں رہتی، کنسنٹریشن نہیں رہتی. وہ یہ ساری چیزیں جب نہیں ہو رہی ہوں تو انسان کو سوچنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے. انسان گھر میں آتا ہے، کسی بات، ذرا سی بات پہ انسان پھٹ پڑتا ہے، انسان چیختا ہے، انسان غصے ہو رہا ہے، ذرا سی بات پہ انسان کو انگزائٹی، اسٹریس، ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، جبکہ سب کچھ وہی ہے، کوئی چینج نہیں، کچھ نہیں چینج ہوا. وجہ کیا ہے؟ خوب ان وجوہات کو ہر انسان کو خود ڈھونڈنا ہے، یعنی اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے، اپلفٹ کرنا ہے کہ پروردگار اس کو ریزنس بتا دے، اسے سمجھ میں آ جائے کہ یہ ریزن. وہ تبھی ہوگا جب انسان اپنی آنکھوں کو پاک رکھے، اپنے ذہن کو
آلودہ نہ کرے، اپنے زبان کو پاک رکھے، اپنے کانوں کو پاک رکھے، کیونکہ انسان کے لیے بہرحال بہت آسان ہے دوسرے کی برائی کرنا، دوسرے کے لیے جو ہے وہ تعین کرنا کہ اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اپنے لیے بہت سخت ہے۔ اپنے لیے انسان واقعاً اس کا نفس، اس کی خواہشات، استغفر، یعنی اپنے آپ کو اتنے دعوے کرتا ہوا کہیں لٹکتا پھنستا ہوا نظر آتا ہے۔ نفس اجازت نہیں دیتا انسان کی روح پرواز کر پائے، تباہ ہوا رہتا ہے۔ عزیزان محترم، علماء کی زندگیوں کے ایسے واقعات ہیں کہ ایک عارف بہت بڑے تھے اور اصفہان میں مدرسہ جو تھا پورا ان کے انڈر میں تھا۔ ایک دن مدرسے کے حیات میں، کنٹری یارڈ میں جو ایک حوض تھا پانی کا، وہاں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو مارنے لگے۔ شاگرد دوڑتے ہوئے آئے، کہا آپ کیوں مار رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے آپ کی اولاد نہیں ہے تو ہم آپ کی اولاد ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ نہیں ہے تو یہ سب آپ کا، یہ سب کرتے 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 تو کہنے لگے ہاں میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے پاس دنیا ہے ہی نہیں، شہرت نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، بیوی نہیں، ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جو مجھے دنیا کی طرف کھینچے، یہی چیزیں کھینچتی ہیں۔ تو اچانک سے مجھے یاد آیا کہ میرے پاس چند کتابیں ہیں، اگر کوئی ان کی طرف نگاہ بھی کر لے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ کہا جب میں نے یہ سوچا تو میں نے اپنے آپ کو بولا کہ کتنے تم دیوانے ہو، تم سے ابھی تک ان چند کتابوں کی محبت ہی دل سے باہر نہیں نکلی، تم خدا کی طرف کیسے بڑھو گے؟ کہہ رہا میں نے اپنے آپ کو کہا میں دیوانہ ہوں اور اپنے آپ کو مان لیا۔ عزیزان محترم، ہمیں نہیں پتا ہماری دنیا، ہمارا دل کس سے بسا ہوا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں صبح شام، ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب میں تو یہ کام کر رہا ہوں مطلب یہ تو صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کل کے جس دور میں ہم زندہ ہیں، دشمن نے حق اور باطل کو اتنا ملا دیا ہے، اتنا اس کو مکس کر دیا ہے، اتنی اس کی شکلوں کو بدل دیا ہے، فیس کو چینج کر دیا حق اور باطل، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ شعار اچھے ہیں، باتیں اچھی ہیں، نعرے بہت اچھے ہیں، لیکن پیچھے کیا ہے؟ باطل۔ تو یہ آسان نہیں ہے کہ انسان اپنے وجود سے باہر نکلے اور مطلب کسی اور کو جگہ دے، کسی اور کی بارے میں سن سکے، کسی اور کے بارے میں خوشی کو، ایکسیپٹ کو، کامیابی کو، کیونکہ گھرا ہوا ہے اپنے نفس، اپنی خواہشات۔ خود ہم یہ ایام کربلا کے تبھی تو ہیں کہ یہ ہیلپ کرنے والے ہیں، یہ مدد کرنے والے ہیں۔ اگر ہم ان ایام میں امام حسین علیہ السلام سے جڑ جائیں اور ان سے متصل ہو جائیں تو یقیناً ہمارے لیے نجات کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اور اگر نہیں ہوا تو پھر یہ بھی ایام بھی گزر جائیں گے اور پھر ہم جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایسی پھر دوبارہ کسی وقت کا انتظار کریں گے۔ عزیزان محترم، حق اور باطل کے ان معیارات کو جہاں اجتماعی طور پر انڈرسٹینڈ کرنا ہے، وہیں پر اسے ذاتی طور پر بھی اسے واضح کرنا ہے۔ پرسنل ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے۔ جب ہم لوگوں میں ملیں تو بہت اچھے ہوں، لیکن اکیلے تنہائی میں ہم کیسے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ہمیں اسی طرح اپنی کیپیسٹی سے سٹارٹ کرتے ہوئے ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں، دنیا کے اندر جو چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں، اس سے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا۔ جو جس پر ایمان رکھتے ہیں، جن پر اعتماد ہے، اسی پر اپنے آپ کو مضبوط رکھیں۔ پروردگار نے حضرت موسیٰ کی قوم میں یعنی بنی اسرائیل میں قارون کو جو ہے وہ قارون آپ کو بتایا کتنے خزانے، پروردگار کہہ رہا ہم نے اس کو امکانات دیے، ہم نے اس کو خوف دیا، لیکن اس کا کام کیا تھا؟ کس کفر کی طرف جو ہے وہ جا رہا تھا۔ بتاتے ہیں کہ اس کے قرآن کی آیات ہیں کہ اتنا جو ہے وہ سامان تھا کہ لوگ اٹھایا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق بہرحال حضرت موسیٰ کے قریبیوں میں سے تھا اور اسے علم کیمیا سیکھا اس نے، اور پھر جو ہے وہ اس خزانوں کو اس نے بنایا ہے۔ کہتا کیا تھا خوب یہ قرآن جب ہدایت کی بات کرتا ہے، قرآن جب کہتا ہے کہ وہ اصل میں احسان عظیم اس کا ہے،
تو یہ قارون کہتا ہے وہ یہ کون، میں نے خود کیا ہے، یہ تو علم میں نے خود کیا، جیسے آج پوری دنیا ویسٹ ہم نے بنایا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم بہتر جانتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں، ہم وہ جانتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کے خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے، اس کا اقرار نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، کیسے چلے گا اگر یہی معاملہ چلتا رہا؟ ہم اپنے وقت کے امام تک کیسے پہنچیں گے؟ تو یہاں بہت ضروری ہے کہ ہم اسی طرف رہیں۔ بنی اسرائیل نے انہی آیات کے آگے جہاں قرآن کہتا ہے جب قارون کے خزانے کو بنی اسرائیل نے دیکھا تو قوم کہتی ہے یار کاش یہ جو امکانات خدا نے دیے ہیں، خدا نے اس نے بنائے ہوئے تھے، اور خدا تو لمٹس کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اگر وہ گمراہ ہوتا ہے تو پھر چھوڑ دیتا ہے خدا، کہ خدا نے جو امکانات اسے دیے اگر ہمیں بھی دیے ہوتے تو بہت اچھا ہوتا۔ یعنی انسان کے وجود میں تم اور لالچ ہونا، گریڈی ہونا انسان کا اس دنیا کی طرف، دنیا کے سسٹم کی طرف، میں یہ ہوتا وہ ہوتا اس طرح ہوتا، کتنا اچھا ہوتا اگر خدا نے ہمیں بھی دیا ہوتا۔ عزیزان محترم، تو جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے قریب وہ کہیں گے وائے ہو تم پر، کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ خدا کے پاس جو ہے وہ سب سے بہتر اور بڑھ کر ثواب ہے۔ روایات کہتی ہیں اگر بنی اسرائیل صحیح رہتی تو ہم اسے وہ علم دیتے تھے اپنی چھتوں کو سونے اور جواہرات سے جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرتے، لیکن کہا کہ جو خدا کی بارگاہ میں ثواب ہے، خدا کے یہاں جو ثواب ہے وہ اس سے کہیں برتر ہے، کہیں زیادہ ہے۔ عزیزان محترم، آیت اللہ کم شہی جہاں قرآن کی تفسیر اور ترجمہ انہوں نے کیا اور بیان کرتے ہیں کہ جب انسان کی روح انسان کے بدن سے نکل رہی ہوگی تو بدن سے نکلتے وقت اگر انسان دنیا میں دنیا کی طرف، دنیا کی خواہشات، دنیا کے اسٹیٹس، دنیا کی باتوں، دنیا کی طرف مائل ہوگا اور آخرت کی طرف مائل کم ہوگا تو روح جو ہے وہ جسم اور آسمان کی طرف پھنس جائے، روح پرواز کرنا چاہتی ہے لیکن دنیاوی خواہشات میں جکڑا ہوا یہ بدن روح کو کھینچے گا، اور یہ کھینچا تانی جو ہے وہ کب تک چلے گی نہیں پتا، کئی عرصے تک روح پرواز ہی نہیں کر پائے گی۔ تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم نے اپنے بدن کو دنیا کی خواہشات یا دنیا کو راستہ بناتے ہوئے آخرت کی خواہشات رکھتے ہیں، آخرت کو اپنے لیے منزل بناتے ہیں، آخرت کے لیے سفر کرتے ہیں، آخرت کے لیے گفتگو، آخرت کے لیے کام، آخرت کے لیے پڑھائی، آخرت کے لیے اخلاق، آخرت کے لیے احترام۔ کیا یہ میری زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر میں اس طرف نہیں بڑھ رہا، اس طرح یہ اپنی آخرت نہیں چاہیے تو پھر عزیزان محترم پھر باہر۔ لیکن اگر خدا یہ دنیا دے، ساری چیزیں دے اور ان چیزوں کو ہم آخرت کے لیے خرچ کریں، دنیا ہمارے نصیب میں ہو لیکن ہم ان ساری چیزوں کو آخرت کی طرف دے، رجوع کروائے، تو ہی پھر ہم جو ہے وہ اس حق کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، آسان نہیں ہے کربلا پہنچنا۔ کربلا جو لوگ پہنچے وہ اپنی نفسانی خواہشات کو دباتے ہوئے اپنا سب کچھ، اپنا اسٹیٹس، اپنے ڈیزگنیشنز، اپنی دولت، سب کچھ چھوڑ کر آئے، سب کچھ چھوڑ کر آئے، امام کو پہچانا، امام کی معرفی کو پہچانا اور حق پر لبیک کہا۔ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، کوشش کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، اور اپنے وجود سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ کربلا یہی دعوت دے رہی ہے۔ کربلا نے جن لوگوں کو راستے میں دعوتیں دیں، راستے سے بلایا، اب وہ یہی لوگ تھے، یہی جو مختلف مسالک کے لوگ تھے، حتیٰ دوسرے اسکول آف تھاٹ کے لوگ تھے، لیکن جو ہے وہ امام نے راستے میں جب ان کے کاروانوں کے ساتھ گزرے تو امام نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا۔ خوش قسمت جو اپنے آخری لمحوں میں اپنے امام کی طرف آ گئے۔ جون جیسا صحابی جسے امام کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ، مطلب اب تم میں آزاد کیا، ساری زندگی آپ کی، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری کے غلام تھے اور پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے امام حسین تک پہنچے تھے، ساری زندگی آپ کی غلامی کی، اور اب جب جو ہے وہ وصول کرنے کا قیمت کے وقت آ رہا ہے
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چلے گا، کیسے جا سکتے؟ اللہ تو معرفت یہ ہے وہ اپنے اندر کام کرنا، اپنے آپ کو تیار کرنا کہ امام پکاریں تو یہ خود انسان امام کی طرف، بلکہ امام کے پکارنے سے پہلے انسان کا وجود تڑپ رہا ہو کہ امام کیوں نہیں آواز دے رہے، کون سی میرے سے غلطی ہوگی، کیا میرے سے غلطی ہوگی۔ ہاں عزیزارن محترم، بہرحال کربلا کا سانحہ اپنے وجود کے اندر بڑی غم اور اداسی اور ان ساری کیفیات کو چھپائے ہوئے ہے اپنے باطن کے اندر، اور بہرحال اس میں بہت سارے ایسے شخص اور ایسے معرکے ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ جو قیامت تک کے لیے جو ہے وہ سلوگن بن گئے ہیں، شعار بن گئے ہیں۔ یہیں پر جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، زہر دے دیا جاتا ہے اور جگر کے ٹکڑے جو ہے وہ دہانے مبارک سے باہر آ رہے ہوتے ہیں، اس حالت میں سب کو کہتے ہیں باہر چلے جاؤ، بس اپنی زوجہ کو، اور پھر کہتی ہیں کہ قاسم کہاں ہے، قاسم چھوٹے سے قاسم کو بلاؤ۔ قاسم کو بلایا جاتا ہے، قاسم سے ایک تعویذ ہے جو قاسم کو دیتے ہیں، چھوٹے ہیں قاسم، وہ کہتے ہیں کہ جب بیٹا مشکل پڑے زندگی میں تو اس کو کھول لینا۔ وہ حضرت امام حسن شہید ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بدن ایک دفعہ جاتا ہے، پھر آتا ہے، تینوں سے چلنی ہوتا ہے، پھر دوبارہ امام کو دفنایا جاتا ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے، اب قاسم کو کوئی مشکل پڑے، لیکن قاسم کو کیسے مشکل پڑے؟ چچا امام حسین علیہ السلام ہے، امام حسین تو یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، اور وہ بھی بھائی کا یتیم، گھر والے خاندان والوں نے قاسم کو اس طرح کبھی بھی قاسم کو مشکل ہی نہیں ہوئی۔ عاشورہ کی طرف جب پڑھتے ہیں، شب عاشورہ، جب امام سب کو ان کی مقامات اور ان کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ بچہ انتظار کرتا ہے کہ شاید اس کے بارے میں بتائیں، لیکن نہیں ہوتا، خاموش اٹھتا ہے، اپنے چچا سے پوچھتا ہے، چچا جان کیا ہماری باری نہیں آئے گی؟ شوق شہادت دیکھیں آپ، وقت کے امام پر قربان ہونا دیکھیں، کیا ہماری باری نہیں آئی ہے؟ تو رسول امام حسین علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے لیے موت کیا ہے؟ امام ہے، امام کا سوال اور آگے سے اس بچے کا جواب کہ میرے لیے موت جو ہے وہ اللہ من العسل ہے، یعنی شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ اب یہ بولنا آسان ہے، اس کو درک کرنا، اس کو فیل کرنا کہ واقعاً موت جو ہے وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے اللہ کی راہ۔ تو کہتے ہیں ہاں بیٹا آپ شہید ہوں گے، لیکن کچھ سختیوں کے بعد شہید ہوں گے، بلکہ آپ نہیں، حضرت علی اصغر بھی شہید ہو۔ اب جب حضرت علی اصغر کا سنتے ہیں حضرت قاسم، تو بنی ہاشم ہے، جوش میں آتا ہے، فرماتے ہیں چچا کیا دشمن خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ اللہ، مولا فرماتے نہیں میں خود علی اصغر کو لے کر جاؤں گا۔ قاسم سنتے ہیں، بہرحال روزے عاشورہ آتی ہے اور قاسم کئی دفعہ جاتے ہیں مگر اجازت نہیں ملتی، قاسم بیٹھے ہوئے، ماں پوچھتی ہے ام فروا کیا ہوا قاسم آپ ابھی تک گئے نہیں؟ کہا مولا اجازت نہیں دے رہے، ماموں اجازت ہی نہیں دے رہے۔ اب یہ پریشان ہوتی ہیں، انہیں یاد آتا ہے، قاسم اس خط کو کھولتے ہیں، کہا اس سے زیادہ تو کوئی پریشانی نہیں ہے، خط کو بولتے ہیں، لکھا ہوتا ہے قاسم کو کہ بھیا کہ جب تم یہ دیکھو کہ تمہارے چچا کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے تو بس اس وقت یہ خط کھولو اور اپنے چچا کی نصرت پر پہنچو۔ اب جب یہ خط پڑھتے ہیں تو خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ تمہیں منع کریں تو اتنی دفعہ جاؤ کہ وہ تمہیں اجازت دے دیں۔ وہ یہ ادب سے کہا جا رہا ہے۔ خیر اب
ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، مسکراہٹ میں آ جاتے ہیں، ان کے چلنے میں فرق آ جاتا ہے۔ امام حسین سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ سفارش لے کر آ رہا ہے، بلایا جاتا ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام بہرحال سخت ہے ان کے لیے، اس کو گلے لگاتے ہیں، اتنا گلے لگاتے ہیں، گریا کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت قاسم جاتے ہیں جنگ پر، بہرحال چھوٹے سے ہیں، 12-13 سال کا جوان ہے، نہ ذرا پہ بیٹھ سکتا ہے، نہ سر پر جو ہے وہ سر کے لیے اوپر جو پہنا جاتا تھا کلادہ وہ بھی نہیں پہن سکتے، لیکن جنگ پہ جاتے ہیں اور جنگ کے اپنے مظاہرے، جنگ میں شجاعت کو دکھاتے ہیں۔ لیکن بہرحال دشمن ہمیشہ چھپ کے وار کرتا ہے، اس نے چھپ کے وار کیا اور ایک نیزہ جو ہے وہ حضرت قاسم میں پیوست ہوا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت قاسم جو ہے وہ خیموں کی طرف نہیں جا پا رہے تھے، بلکہ ایک تلوار لگی، سر پر شکاف ہوا اور حضرت قاسم جو ہے وہ کربلا کی سرزمین پر گر گئے۔ گرنا تھا تو اپنے چچا کو پکارا، امو جان آئیے، میری مدد کو آئیے۔ وہ لعین شخص کے جس نے یہ تلوار سے وار لگایا تھا، وہ چاہتا تھا کہ حضرت قاسم کو سر تن سے جدا کر دے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کو آقا دیکھا تو امام نے اس کے ہاتھوں کو مارا، اس کے ہاتھ کٹ گئے۔ اس نے چیخنا شروع کر دیا کہ بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ اس کے بچانے کے لیے دشمن کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، اور اسی درمیان میں میرا مولا حضرت قاسم دب گیا۔ کہیں گھوڑوں کی ٹاپوں نے امام کے وجود کو پامال کر دیا۔ ہاں سرداران محترم، ایسے میں امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم کے بدن پر آئے اور کہا، قاسم کتنا سخت ہے کہ تم اپنے چچا کو پکارو اور چچا جو ہے وہ وہاں نہ آ پائے۔ حضرت قاسم کو اپنے سینے سے لگایا، اس بدن کو کہ جس پر گھوڑوں نے ٹاپوں سے دائیں پسلیاں بائیں اور بائیں پسلیاں دائیں طرف کر دی تھی، اس ٹوٹے ہوئے بدن کو سینے سے لگا کر جو ہے وہ خیموں کی طرف چل رہے ہیں، اور جا کر اب ام فروا کیا دیکھتی ہیں کہ قاسم کا لاشا ہے اور قاسم کی ماں ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار حضرت قاسم کے صدقے میں ہمارے تمام بچوں کو امام زمانہ کا سپاہی بنا۔ پروردگار جلد سے جلد ان زیارات کو کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ ماتم حسین۔